اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر۔ ہمارا درس سورہ فجر میں شروع ہو چکا تھا اور میں نے متن کتاب سے 4-6 سطور کا ترجمہ آپ کی خدمت پیش کیا، اور آج متن میں وارد ہونے کے بجائے ترجمہ اور ذرا سی کلمات کی وضاحتیں جو پہلے درس میں پیش نہیں کر سکا تھا اسے آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ وقت رہا تو متن میں پھر سے وارد ہو جاؤں گا۔ سب سے پہلی بات تو میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے اشارہ کیا کہ سورہ کو سورہ حسین بھی کہا گیا ہے بعض جگہوں پر بعض لوگوں کے اعتبار سے، چونکہ اس میں ابتدا میں 10 راتوں کا تذکرہ ہے اور انتہا میں نفس مطمئنہ کا تذکرہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں امام حسین علیہ السلام کی عظیم ذات سے مرتبط ہیں، اور اس کا مصداق امام حسین کی ذات کو بعض روایات میں بتایا گیا ہے۔ والفجر ولیال عشر، یہاں جو لیال ہے، لیال عشر 10 راتیں، یہ میں نے احتمال دیا تھا، 3 احتمالات آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 راتیں یا محرم کی 10 راتیں ابتدائی یا آخر رمضان کی 10 راتیں۔ شفع اور وتر جو ہے یہ عدد کی دونوں قسمیں مراد ہیں، یا تو نافل شب کی 2 نمازیں مراد ہیں جو ہم پڑھتے ہیں نماز شب میں 11 رکعتوں میں سے 8 رکعت کے بعد پھر جو 2 رکعت اور پھر 1 رکعت نماز شفع اور نماز وتر کے عنوان سے پڑھی جاتی ہے، وہ مراد ہے والشفع والوتر سے۔ اور جو لفظ حجر آیا ہے اس کے اندر قسم لذی حجر، حجر کہتے ہیں عقل کو، یہ حجر سے نکلا ہے۔ اور محجور کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، وہ جس کو میراث سے محروم کر دیا جاتا ہے، کچھ اسباب کے تحت محروم ہو جاتا ہے، جو میراث کی تفصیلی بحث میں اس کا تذکرہ ہے، اسے محجور کہتے ہیں۔ حجر سے نکلا ہے حجر، اور عقل چونکہ برائیوں سے روکتی ہے اس لیے اس کے لیے حجر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی روکنے والی۔ قسم لذی حجر، یعنی یہ قسم ہے صاحبان عقل کے لیے، روکنے والی چیز کا رکھنے والا جو ہے اس کے لیے یہ قسم ہے، اور وہ روکنے والی چیز کیا ہے؟ وہ عقل ہے۔ اس کے بعد جو لفظ عاد آیا ہے، یہاں مراد کون ہے؟ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نو، 2 نام آئے ہیں اس سورہ میں ساتھ ساتھ آگے پیچھے۔ فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، یہ ارم ذات العماد، یہ ارم اور عاد، یہ جو 2 لفظ آئے ہیں یہ دونوں فرد کے نام ہیں، شخص کے نام ہیں۔ تو عاد سے مراد کون ہے؟ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نو، جناب نوح علیہ السلام کے فرزندان میں سے، ان کی نسل میں سے یہ نام مراد ہے۔ اور اس قبیلے کو باپ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، باپ کے نام سے بھی خطاب کیا جاتا ہے، یعنی عاد، اور دادا کے نام پر بھی پکارا جاتا ہے، یعنی ارم کہا جاتا ہے، قوم عاد، قوم ارم۔ عماد کیا ہے؟ لفظ آیا ہے ارم ذات العماد، عماد ستون کو کہتے ہیں، عمود، عماد، ستون کا ستون کو جو ہے وہ عماد کے نام سے، عمود کے نام سے پکارا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے اس لفظ کو ستون کے معنی میں۔ آپ نے سنا ہوگا الصلاۃ عمود الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ یہ قوم خیموں میں رہا کرتی تھی جو ستونوں پر قائم ہوتے تھے، ذات العماد اس لیے کہا، یعنی عماد والے، ستونوں والی قوم، ستونوں پر خیمے قائم کیا کرتے تھے، اس لیے اس نام سے قرآن نے ان کو تعبیر کیا ہے۔ جابو، یہ جواب سے مشتق ہے، جواب سے بنا ہے، یعنی قطع کرنے والے، کاٹنے والے۔ اوتاد وتد کی جمع ہے، مولا کائنات نے بھی نہج بلاغہ میں خطبے میں سب سے پہلے خطبے میں اس کا استعمال کیا، ووتد بالصخور میدان ارض، اور قرآن مجید میں تفسیر میں آپ نے گزشتہ ترم میں پڑھا ہے، اس کے پہلے بھی بعض اوقات لفظ وتد اور اوتاد کا استعمال ہو چکا ہے۔
میخوں کو کہا جاتا ہے۔ مراد یہاں لشکر اور فوج ہے جس سے حکومت قائم ہوتی ہے، جس طرح کے میخوں سے خیمے قائم ہوتے ہیں۔ مرصاد کسے کہتے ہیں؟ مرصاد گھات لگانے کو کہتے ہیں، معذرت۔ ان ربک لبالمرصاد، یہ جو لفظ آیا ہے، مرصاد سے کیا مراد ہے؟ مرصاد گھات لگانا، تاک میں لگے رہنا، یہ مراد ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک لفظ ہے تحازون، تو یہ حازون یا تحازون یہ حز سے بنا ہے، آمادہ کرنے کو، ابھارنے کو کہتے ہیں، دوسروں کو آمادہ کرنا۔ اور جو دوسروں کو آمادہ نہ کرے کار خیر پر، وہ خود کیا عمل کرے گا، اس کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ لمن ایک لفظ آیا ہے، لما، تأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما، لما اور جما کا لفظ۔ تو لما جو ہے وہ کس معنی میں ہے؟ شدت کے ساتھ، اور جما کثرت کے ساتھ، یعنی مال کو بڑی شدت کے ساتھ اور بہت کثرت حب کے ساتھ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، شدت اور کثرت مراد ہے۔ اب یہاں ایک بات قابل غور ہے، ان ربک لبالمرصاد، اس کے بارے میں حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہنم پر 3 پل ہوں گے، امانت، نماز اور عدالت۔ بعض لوگ پہلے ہی پل سے گر جائیں گے، بعض دوسرے سے گر جائیں گے، اور بعض تیسرے سے۔ اور پروردگار عالم رب العالمین ان حالات کی نگرانی کرتا رہے گا۔ البتہ ایک لفظ جو یہاں پر ہے ان ربک، یہ قابل غور چیز ہے کہ پروردگار، آپ کا پالنے والا، آپ کا چاہنے والا، تمہارا پالنے والا رب، اس میں جو ہے صاحبان ایمان کے لیے ایک تسلی ہے، ایک تشفی ہے کہ وہ ہمارا ہے، جو گفتگو کر رہا ہے وہ ہمارا رب ہے۔ یہاں پہ فی الحال لفظوں کے ترجموں کو یا لفظوں کی وضاحت کو چھوڑتے ہوئے، روکتے ہوئے آتے ہیں سورہ کے باقاعدہ ترجمے پر۔ قسم ہے فجر کی، اور جب یہ الفاظ واضح ہو گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں سوروں کا ترجمہ آسان ہوگا، اور جب ترجمہ آسان ہو جائے گا تو تفسیر میں ہمارے لیے پیش کرنا اور بھی آسان ہوگا انشاءاللہ، تفسیر کا پیش کرنا۔ آئیے ترجمے کو دیکھتے ہیں۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور جفت اور طاق کی، یعنی شف اور وتر کی، اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ صاحبان عقل جو ہیں وہ ان چیزوں پہ جب غور کرتے ہیں تو کچھ سیکھتے ہیں، کچھ سبق لیتے ہیں، کچھ عبرت حاصل کرتے ہیں۔ الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ قوم عاد کا تذکرہ جو ہے وہ پہلے آ چکا ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں اگلے درس میں شاید میں بیان کروں۔ ستون والے، ارم والے، یعنی قوم عاد جو ستون والی قوم ہے، اور وہ قوم ارم بھی ہے۔ یہ ارم جو ہے وہ عاد ہی کے بدلے میں ہے۔ میں نے عرض کیا عاد بھی نام ہے، ارم بھی نام ہے۔ اس قوم کو پوتے کے نام سے قوم عاد کہتے ہیں، دادا کی طرف منسوب کرتے ہوئے قوم ارم کہتے ہیں۔ ارم ذات العماد، ارم ذات العماد، عطف بیان ہے عاد کے لیے لفظ ارم، کیونکہ جو عاد ہے وہی ارم ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر دادا اور پوتے مراد ہیں تو نام کے عنوان سے یہ دونوں الگ الگ ہیں، کہ عاد الگ شخص کا نام ہے، ارم الگ شخص کا نام ہے، لیکن قوم کے لحاظ سے دونوں ایک ہی قوم مراد ہے، قوم عاد یا قوم ارم، ارم ذات العماد۔ اس کے بعد التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے۔ اور سمود کے ساتھ یہ 2 الگ الگ قومیں ہو گئیں، قوم عاد اور قوم سمود۔ میں نے عرض کیا قوم عاد اور قوم ارم ایک ہی ہے، لیکن قوم سمود
یہ الگ قوم ہے۔ اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، شہر میں بہت فساد برپا کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسائے۔ صوت عذاب یعنی عذاب کے کوڑے، یعنی عذاب نازل کے پروردگار عالم نے، دونوں قوم ہلاک ہوئی، عذاب الہی کا شکار ہوئی۔ ان ربک لبالمرصاد، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ خداوند عالم مفسدوں سے بے خبر ہے۔ پروردگار عالم آپ کا رب ظالموں کی طاق میں ہے، گھات میں ہے۔ لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب خدا نے، یہ بہت درس دینے والی دونوں آیتیں ہیں یک کے بعد دیگرے، انسان کا حال یہ ہے کہ جب خدا نے اس کو اس طرح آزمایا کہ عزت اور نعمت دے دی تو کہنے لگا میرے رب نے مجھے باعزت بنا دیا، اکرمہ نے بزرگی عطا کی، باعزت قرار دیا۔ اور جب آزمائش کے لیے روزی کو تنگ کر دیا، قدرہ تنگ کر دیا، کم کر دیا، فقدر علیہ رزقہ، اس کے رزق کو تنگ کر دیا، تو کہنے لگا میرے پروردگار نے میری توہین کی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ تم یتیموں کا احترام نہیں کرتے ہو اور لوگوں کو مسکینوں کے کھانے پر آمادہ نہیں کرتے ہو، اور میراث کے مال کو اکٹھا کر کے حلال و حرام سب کھا جاتے ہو۔ اب یہاں پر دیکھیے گا کہ دونوں جگہ لفظ ابتلا استعمال ہوا ہے۔ نعمتوں کی فراوانی پہ بھی لفظ ابتلا استعمال کیا گیا ہے، ابتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ، اور نعمتوں کی تنگی کے لیے بھی لفظ ابتلا استعمال کیا، ابتلاہ فقدر علیہ رزقہ، نعمتوں کی فراوانی کی بھی لفظ ابتلا ہے، نعمتوں کی تنگی کے لیے لفظ ابتلا ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ نعمتیں ملیں تب بھی آزمائش اور امتحان ہے، نعمتیں چھنیں تب بھی آزمائش اور امتحان ہے۔ اسی لیے سورہ آل عمران میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر، نبلوکم بالشر والخیر، ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں خیر کے ذریعے سے بھی اور شر کے ذریعے بھی۔ تو پروردگار عالم کبھی نعمتیں دے کے امتحان لیتا ہے اور کبھی نعمتیں لے کے امتحان لیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان نعمتوں میں رہے تو کس طریقے سے شکر خدا کرتا ہے، نعمتیں چھن جائیں یا نعمتوں کی فراوانی نہ ہو تو کس طریقے سے شکر خدا کرتا ہے، یہ اہم ہے۔ اور مال دنیا کو بہت دوست رکھتے ہو، تحبون المال حبا جما، بہت دوست رکھتے ہو، تم بہت عزیز رکھتے ہو۔ یاد رکھو کہ جب زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تمہارا رب پروردگار اور فرشتے یہ دونوں صف لگا کر کے آئیں گے۔ مطلب کیا ہوا؟ جا ربو کا یا مراد کیا؟ حکم پروردگار جب آئے گا اور فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اور صف در صف فرشتے لگے ہوں گے اور ساتھ میں حکم ربانی آئے گا، اور جہنم کو اس دن سامنے لایا جائے گا تو انسان کو ہوش آ جائے گا۔ پھر انسان یوم یتذکر الانسان، اب انسان متذکر ہو جائے گا، انسان کو ہوش آ جائے گا، اوہ ہم نے کیا کیا۔ لیکن وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب فائدہ نہیں رہ جائے گا کچھ ذکر کا، ہوش آ جانے کا، کیونکہ اب وقت گزر چکا ہے۔ تو محشر کا جب ہنگام ہوگا، انسان اس وقت متوجہ ہوگا اپنی کمیوں کی طرف، لیکن اس وقت اپنی کمیوں کی طرف متوجہ ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے ضروری یہ ہے کہ انسان اسی دنیا میں سبق سیکھ لے اور اپنے کو سدھار لے، تاکہ جب محشر میں بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے تو بجائے شرمندگی کے افتخار کے ساتھ اپنے سر کو بلند کرے، سر افتخار بلند کرتا ہوا نظر آئے۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، ہم سب کو اعمال حسنہ انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔